19 में एक ऐसा बहरी जहाज बनाया गया था जिसे उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे शानदार जहाज कहा गया। इसका नाम था टाइटैनिक। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि इसे इंसान की तरक्की और टेक्नोलॉजी की एक बड़ी कामयाबी समझा गया। इस जहाज को बनाने में उस वक्त की तकरीबन $7.5 मिलियन खर्च हुए, जो बहुत बड़ी रकम थी। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक को इतना मजबूत और जदीद बनाया गया था कि लोग कहते थे ये अनसिंकेबल है, यानी ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। एम सीरीज की दुनिया में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद नाजरीन। इस अजीम जहाज का कप्तान था एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिसकी उम्र उस वक्त 62 साल थी। वो समंदरी सफर में बहुत तजर्बा रखता था और कई बड़ी बहरी जहाज कामयाबी से चला चुका था। टाइटैनिक एक बहुत ही शानदार और लग्जरी जहाज था। इसमें पहली क्लास के मुसाफिरों के लिए आला मयार के कमरे, प्राइवेट बाथरूम्स, नरम बिस्तर और कीमती फर्नीचर मौजूद था। जहाज में स्विमिंग पूल, जिम, तुर्क हमाम, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम और सिगरेट पीने की खास जगह और शानदार डाइनिंग हॉल्स मौजूद थे, जहां दुनिया के बेहतरीन खाने पेश किए जाते थे। ये जहाज वाकई एक तैरता हुआ महल था। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जदीद बहरी जहाज टाइटैनिक इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। ये सिर्फ एक आम सफर नहीं था, बल्कि एक शानदार मौका था। जहाज में अमीर कारोबारी अफराद, खानदान, मजदूर, बच्चे और खवातीन सब शामिल थे। कुछ लोग नए मुस्तकबिल की तलाश में जा रहे थे और कुछ सिर्फ इस लग्जरी सफर का तजर्बा करना चाहते थे। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक 2 दिन बाद, यानी 12 अप्रैल को टाइटैनिक के अमले को ये खबरें मिलने शुरू हो गई कि आगे समंदर में खतरा है। दूसरे जहाजों ने रेडियो के जरिए टाइटैनिक को खबरदार किया कि आगे बड़े बड़े आइसबर्ग्स यानी बर्फ के पहाड़ जैसे टुकड़े हैं, एहतियात से चलिए। मगर टाइटैनिक के अमले ने इन बातों पर ज्यादा तवज्जो ना दी। जहाज बदस्तूर तेजी से आगे बढ़ता रहा। फिर मजीद 2 दिन बाद, यानी 14 अप्रैल की शाम तक ऐसी खबरों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई। अमले को कई बार खबरदार किया गया कि आगे खतरनाक आइसबर्ग्स हैं और होशियारी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जहाज की रफ्तार कम ना की गई, क्योंकि कंपनी ये दुनिया को दिखाना चाहती थी कि टाइटैनिक सिर्फ एक शानदार और आरामदेह जहाज ही नहीं, बल्कि इंतहाई तेज रफ्तार भी है। इसी वजह से तमाम खबरदारियां नजरअंदाज की गई और जहाज पूरी रफ्तार से अपने सफर पर बढ़ता रहा। खैर, जब रात का वक्त हो गया, आसमान पर चांद नहीं था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। समंदर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। ऐसी सूरत हाल में एक बंदे को जहाज के फ्रंट हिस्से में मौजूद क्रूज नेस्ट पर बिठाया जाता है, जो कि एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, ताकि वो सामने देखने की कोशिश करे कि कहीं कोई रुकावट या खतरा तो नहीं। उस रात वहां फ्रीडेक फ्लीट बैठा हुआ था। 11:39 PM पर उससे सीधे सामने एक बड़ा आइसबर्ग नजर आया। उसने फौरन नीचे अमले को इतला दी कि जहाज को बाएं जानिब मोड़ा जाए और साथ ही ये भी कहा कि इंजन को उल्टा चलाया जाए ताकि जहाज की रफ्तार कम हो सके। लेकिन ठीक 1 मिनट बाद, यानी 11:40 PM पर टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। बड़े बड़े बहरी जहाजों के निचले हिस्से में कुछ खास खाने बनाए जाते हैं, जिन्हें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कहा जाता है। ये मजबूत दीवारों वाले बंद हिस्से होते हैं। इनका काम ये होता है कि अगर जहाज को किसी जगह से नुकसान हो जाए और समंदर का पानी अंदर आ जाए, तो वो पानी सिर्फ उसी कंपार्टमेंट तक महदूद रहे जिसे नुकसान हुआ हो और बाकी हिस्सों में ना फैले। इसी तरह पूरा जहाज पानी से भरने से बच सकता है। आमतौर पर अगर किसी जहाज के 1, 2 या 3 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाए, तो भी वो जहाज तैरता रहता है और कोई बड़ा मसला नहीं होता। दुनिया के मुख्तलिफ बहरी जहाज में
ان کمپارٹمنٹس کی تعداد مختلف ہوتی ہے، لیکن ٹائٹینک میں خاص طور پر 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس بنائے گئے تھے۔ ٹائٹینک کی تعمیر کے وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر ان میں سے 4 کمپارٹمنٹس بھی پانی سے بھر جائے تب بھی یہ عظیم جہاز ڈوبنے سے محفوظ رہے گا، مگر بدقسمتی سے جب ٹائٹینک ایک بہت بڑے آئس برگ سے ٹکرا گیا تو اس کی ٹکر نے اس کے 6 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچایا۔ جب جہاز کی ماہرین اور عملے نے صورتحال کو سمجھا اور جائزہ لیا تو وہ فوراً یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اب جہاز کو بچایا نہیں جا سکتا۔ ٹائٹینک جسے دنیا کا انسنکیبل جہاز کہا جاتا تھا، یہ صورتحال جب عملے نے جہاز میں موجود مسافروں کو بتائی تو زیادہ تر لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب ٹائٹینک کو بنایا گیا تھا تو اس کے اشتہارات میں بار بار یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جہاز اگر آئس برگ سے بھی ٹکرا جائے تو تب بھی نہیں ڈوبے گا۔ اسی وجہ سے مسافر بالکل پرسکون بیٹھے تھے، کچھ لوگ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے اور کئی تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف ایک عام سی خرابی ہے جو کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جہاز میں تقریباً 2200 افراد سوار تھے، لیکن بدقسمتی سے ٹائٹینک پر صرف 20 لائف بوٹس موجود تھے۔ ان تمام لائف بوٹس میں زیادہ سے زیادہ 1200 افراد کو ہی بٹھایا جا سکتا تھا، یعنی تقریباً 1000 لوگوں کے لیے کوئی بھی سیفٹی انتظام موجود نہیں تھا۔ جب حالات خراب ہونے لگے اور عملے نے لائف بوٹس کو نیچے اتارنے کا عمل شروع کیا تو پہلی لائف بوٹ کو نیچے اتارا گیا جس میں 60 افراد کی گنجائش تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 28 افراد اس میں بیٹھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جہاز کے کئی مسافروں کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ٹائٹینک واقعی ڈوب رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف وقتی مسئلہ ہے اور سب کچھ سنبھل جائے گا، اس لیے وہ آرام سے جہاز ہی میں بیٹھے رہے اور لائف بوٹس میں سوار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ٹائٹینک کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں پانی کی مقدار بڑھنے لگی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاز کا ایک سائڈ آہستہ آہستہ سمندر کی نیچے جانے لگا جبکہ دوسرا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھنے لگا۔ جب مسافروں کو یہ حقیقت سمجھ آئی کہ اب ہم واقعی ڈوبنے والے ہیں تو جہاز پر کوہرام مچ گیا۔ کوئی رونے لگا، کوئی دعا مانگنے لگا، کچھ لوگ ایک دوسرے سے آخری بار گلے ملنے لگے اور کئی لوگ لائف بوٹس میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو زور سے پکڑنے اور دھکیلنے لگے۔ ہر طرف خوف، بے بسی اور افسوس کا منظر چھا گیا۔ ٹائٹینک کے عملے نے فوری طور پر سگنل فائرز آسمان میں چھوڑ دیے تاکہ اگر کوئی جہاز آس پاس ہو تو وہ یہ روشنی دے کر مدد کے لیے پہنچ سکے، لیکن افسوس ان روشنیوں کا کسی نے جواب نہ دیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ پھر عملے نے قریبی جہازوں کو ریڈیو کے ذریعے مسلسل پیغامات بھیجے کہ ہم مصیبت میں ہیں اور فوری مدد کی ضرورت ہے، لیکن کئی کوششوں کے باوجود کسی بھی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ آیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹائٹینک کے بچنے کی امید کمزور ہوتی جا رہی تھی اور عملہ بے بسی سے ہر ممکن کوشش میں لگا رہا۔ افسوس، آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ جو لوگ ٹائٹینک پر سوار تھے ان میں سے بیشتر سمندر کی بے رحم لہروں میں ڈوب گئے۔ اس المناک حادثے میں تقریباً 1500 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے مرد، عورتیں اور بچے سب شامل تھے۔ یہ حادثہ تاریخ کا سب سے افسوسناک اور دل دہلا دینے والا بحری سانحہ بن گیا۔ اس رات جب ٹائٹینک نے سگنل فائرز آسمان کی طرف فائر کی تو قریب ہی ایک اور جہاز کیلیفورنیا موجود تھا، مگر افسوس اس نے ان سگنلز کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کا خیال تھا
کہ ٹائٹینک میں شاید کوئی جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں امیر اور رئیس مسافر سفر کر رہے تھے۔ مزید یہ کہ سمندر میں ہر طرف بڑے بڑے آئس برگز موجود تھے، اس لیے کیلیفورین نے احتیاطاً اپنی حرکت روک دی۔ لیکن جب صبح انہوں نے ٹائٹینک کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہر طرف پانی میں لاشیں تیر رہی تھی۔ صرف وہی لوگ بچ پائے جو خوش قسمتی سے لائف بوٹس میں سوار ہو چکے تھے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس رات ٹائٹینک بچ سکتا تھا تو جی ہاں ناظرین، میں بالکل درست فرما رہا ہوں، کیونکہ اس رات جب فریڈک فلیٹ جو ٹائٹینک کی کروز نیسٹ پر بیٹھا تھا، اس نے بروقت آئس برگ کو دیکھ کر عملے کو آگاہ کیا کہ جہاز کو فوراً بائیں جانب موڑ دیا جائے، مگر بدقسمتی سے عملے نے جہاز کو دائیں طرف موڑ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائٹینک آئس برگ سے بچنے کے بجائے اس کے اور قریب چلا گیا۔ دوسری بڑی کوتاہی یہ تھی کہ جہاز میں جان بوجھ کر صرف 20 لائف بوٹس رکھے گئے تھے جو کل مسافروں کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائٹینک کو اس وقت انسنکیبل یعنی ناقابل غرق سمجھا جاتا تھا، اس لیے انتظامیہ نے سمجھا کہ حفاظتی کشتیوں کی زیادہ ضرورت نہیں۔ یہی غرور اس المناک سانحے کی ایک بڑی وجہ بن گیا۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔